الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ چند آیات ہیں، ان کی تشریح میں جلدی سے آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ قرآن شریف کا درس ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں ان کی بڑی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں۔ زیادہ قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ نے ایسا کہا کہ حکمت سے مراد نبوت بھی ہے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے، یعنی اسی تفسیر میرے سامنے صراط الجنان ہے اس وقت، کہ آپ اللہ عز و جل کے جو ہے نیک آدمی تھے، نیک بندے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو ہے آپ ہوئے ہیں، اور ان سے آپ نے گویا کہ آپ کا تعلق رہا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا 100 ڈانیوں کے 4 سردار ہیں، حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جی۔ اور حکمت اللہ عز و جل نے جو ہے انہیں عطا فرمائی تھی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فہم کو، کہتے ہیں ادراک کو، کہتے ہیں شعور کو، کہتے ہیں بلندی کو، کہتے ہیں عروج کو، کہتے ہیں دور اندیشی کو، کہتے ہیں وسعت کو، کہتے ہیں ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس چیز کی ایک شکل اور بھی ہوتی ہے، اس کا باطن ہوتا ہے۔ صاحب حکمت جو ہوتے ہیں، صاحب بصیرت جو ہوتے ہیں، صاحب دل جو ہوتے ہیں، وہ یہ والی شکل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں نظر آ رہی ہوتی وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی کی نظر دھندلا جائے تو پھر وہ شیشے لگاتا ہے تو اس کی دوبارہ سے اس کو صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ ہاں، جیسے یہ والی آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو دھندلا جاتی ہے، عمر کے ساتھ دھندلا جاتی ہے، یا دھوئیں کے ساتھ سامنے کچھ آ جائے، ایسے دھندلاتی ہے یہ۔ اور یہ والی جو نظر ہوتی ہے انسان کی، وہ گناہوں کا جو ہے دھندلاہٹ اس کو دھندلا دیتی ہے اس کو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تقوی کی اینک لگا لیتے ہیں، ان کو وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ اچھا، پھر ان کے صدقے سے وہ جس پر وہ توجہ کرتے ہیں، ان کے صدقے سے جس بندے پر وہ کیا کرتے ہیں، مجھے توجہ چاہیے، ان کے صدقے سے جن پر اللہ والے صاحب بصیرت توجہ کر دیتے ہیں، اس کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس کو نظر آیا تھا اس نے نظر اس پہ کی، جس کو نظر نہیں آ رہا تھا اس کو بھی نظر آنے لگ گیا۔ اب اس کو بھی نظر آیا، اس نے بھی ماننا شروع کر دیا۔ اب جس کو نظر نہیں آ رہا نا، وہ نہیں مانے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ کو؟ یہ تو تھی تھوڑی سی مشکل بات۔
آسان بات یہ ہے کہ عقل جو ہے انسان کے اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک بڑی گاڑی نا پھنس گئی باہر نکلتے ہوئے، اوپر شیڈ تھا، نیچے گاڑی تھی، نکلتی نہ تھی، پھنس گئی، نہ آگے جائے نہ پیچھے جائے۔ لوگوں نے مختلف مشورے دیے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے شیڈ توڑ دو، کوئی کہتا ہے یوں کر دو، کوئی کہتا ہے وہ کر دو۔ صاحب عقل جانا تھا، ظاہری عقل، ایک تو اصل عقل حکمت اور شے ہے نا، کہنے لگا کیوں پریشان ہوتے ہو، تھوڑی سی اس کی ہوا نکال دو ٹائروں کی، تھوڑی سی ہوا نکالو، ہوا نکالو، تھوڑا نیچے آگے نکل گئی۔ یہ ہوتی ہے عقل، ہوتی ہے انسان کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ والوں کو جو عقل ہوتی ہے وہ عقل کیا ہے؟ وہ عقل یہ ہے کہ وہ اتنے سے جہان پر ہی قناعت نہیں کرتے ہیں، ان کی وسعت ہوتی ہے عقل میں۔ ان کے مستقبل جب وہ بولتے ہیں، ان کے مستقبل میں قبر بھی ہوتی ہے، ان کے مستقبل میں پوری برزخ کی زندگی ہے، ان کے لفظ مستقبل میں قیامت بھی ہے، ان کے لفظ مستقبل میں آخرت بھی چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ رزق بولتے ہیں تو ان کے رزق سے مراد کاغذ نہیں ہوتے ہیں، جو ہم نے سمجھ رکھا، اس رزق سے مراد نیکیوں کی توفیق ہے، خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، تقوی ہے، ندامت ہے، ڈر ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، چاہ ہے، ایک نیک بندے کی چاہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چاہ۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں ترجمہ پتہ ہے آپ کو رزق کا؟ لفظی ترجمہ، جو ترجمہ ہے ہم نے تو ایک خاص کر لیا نا، ہاں کھانے پینے کو ٹکر شکر جنا پہلی روزی روٹی۔ رزق ہوتا ہے عطا بغیر بدلے کے، بغیر عوض کے۔ یہ جو آنکھیں ہیں یہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ ہم کون سی چیز کا بدلہ ہے یہ ہے؟ جو آنکھیں ہیں، جو ہاتھ ہیں، جو صحت ہے، تندرستی ہے، عقل ہے، شعور ہے، اولاد ہے، یہ بھی رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں رزق ہے۔ تو وہ حقیقی معنوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جو صاحب حکمت ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کی فکر جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ آپ جو ہے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صاحب حکمت تھے۔ آپ کا ایک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ قول سناتا ہوں، پھر آگے بڑھ جاتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے جی؟ آپ فرماتے ہیں علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے زندہ کرتا ہے۔ اور آپ نے ایک فرمان یہ بھی ہے، دلچسپ ہے، فرماتے ہیں تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سوئے ہوتے ہو۔ ہاں جی، مرغا اللہ تعالیٰ کے عجائب میں سے ایک عجوبہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرغے کو برا نہ کہو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ سفید مرغا جس گھر میں ہوگا جادو ٹونا نہیں ہوگا، روایات میں آئی ہے یہ بات۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کے بولتا ہے۔ یہ کیا؟ مرغا دیکھ لے فرشتوں کو، انسان نہیں دیکھ سکتا۔ سائنسدانوں نے اس پر بھی تحقیق کی ہے، اور مجھے تو زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، نہیں بتا سکتا ساری یہ باتیں، لیکن آپ کو اتنا اس کا حاصل بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے وہ جو دیکھنے کی قوت صلاحیت مرغے کی آنکھ میں ہے، انسان کی آنکھ میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ والے دیکھ لیتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اور شیطان نظر نہیں آتا، جن نظر نہیں نہ آتا جی، جن کا مطلب ہی ہے تو جو نظر نہ آئے۔ گدھے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ بولے نا تو لاہور پڑا کرو، کیوں؟
فرمایا یہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے. گدھے کی آنکھ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ لیتا ہے. وہ جنات کو کیا کر لیتا ہے جی؟ دیکھ لیتا ہے. اور سنیے حکیم لقمان کا ایک فرمان سنا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان علی شان سن لیجیے. حضور علیہ السلام ساری حکمت حضور کے در سے ہی تقسیم ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ اس سے اچھا ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے. تھوڑا ہو کافی ہو پورا ہو جائے، یعنی جتنا ہے ضرورت پوری ہو جائے، مانگنا نہ پڑے، ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، وہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو تجھے دنیا سے اور آخرت سے، اپنے آپ سے، اللہ سے، رسول سے غافل کر دے. بات سمجھنے کی ہے صاحبو. یہی تو پریشانی ہے آج کے دور میں ہمیں. اور پریشانی ہے کیا اس دور میں ہمیں؟ یہی تو زیادہ کی تو پریشانی ہے. مجھے بتاؤ صحیح، آپ میں سے اللہ نہ کرے ایسا ہو کوئی، کیا کوئی رات کو جو ہے اس وجہ سے پریشان ہو کر سویا کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ نہیں نہ سوتے. اللہ کھلا کر سلاتا ہے نا. غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے. پریشانی ہے کس بات کی؟ پھر زیادہ نہ ہونے کی پریشانی ہے. دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے نہ بڑھ سکنے کی پریشانی ہے. پریشانی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں چل سک رہا، پریشانی یہ ہے کہ دوسرا آگے کیوں بڑھ رہا ہے. حسد ہے آج کے دور میں. حسد پریشان کر رہا ہے. دکان ساتھ جڑی ہوئی ہے جناب، اس کو یہ پریشانی کو نہیں ہو رہی کہ میرے پاس گاہک نہیں آ رہا، اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ساتھ والے کے پاس کیوں بیٹھا ہوا ہے. اچھا شراب برادری آپ بیٹھے، دلچسپ بات آپ کو بتاؤں میں. اچھا یہ میرا اپنا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. میں خوش طبی کے لیے بتا رہا ہوں. جس دن ہو نا شراب کی چھٹی، ٹھیک ہے جی، جس دن چھٹی ہو، اگر کوئی بندہ دکان اس دن کھول کے بیٹھ جائے نا، سب کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہاں سارے بند کر دیں پھر کسی کو پریشانی نہیں ہوتی. اور سارے بند ہیں جی، وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. بہت اچھا ہوا جی، چلو آج ٹائم ملا. ٹائم کہاں ملتا ہے ہم لوگوں کو؟ تو چھٹی ہوتی نہیں ہے. یہ ہے پریشانی. یہ مثال دی ہے ان کی، ہر شعبے میں ایسا ہے. پڑوسی کا دشمن کیوں ہے؟ اس کو تو دوست ہونا چاہیے تھا. ہمیں دور والے سے خوف نہیں ہے، ہمیں نزدیک والے سے خوف ہے. سمجھ آ رہی جی؟ ہمیں دور والے سے خوف نہیں ہے، نزدیک والے سے. اللہ عز و جل نے فرمایا حکمت کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ حکمت ہے جی. یہ سادہ سی بات ہے اور درست ترین سیدھی سی بات ہے. جس بندے کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے وہ شکر گزار بندہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ آج عہد کر کے یہاں سے اٹھیں میرے سمیت، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہیں صرف شکر یا اللہ تیرا شکر ہے. ہم اگر سمجھ جائیں، بیٹھ کے سوچیں، طویل ترین سوچیں، اگر اللہ ہم پر رحم کر دے، ہم سوچیں اس بار اللہ کرم کر دے گا ہم پر. اللہ نے کتنی نعمتیں ہم پر عطا فرما رکھی، ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. مجھے پتہ ہے نا جی اپنا، آپ کو اپنا پتہ ہے. میں تو اپنے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنی عنایتیں فرما رہا ہے. تو پھر بندے کا رواں اندر سے چیخ چیخ کے کہتے ہیں بندے بس کر رہا ہوں، بس آ جا. اس کی عنایتیں دیکھ، شرمسار ہو جاتا ہے انسان. اندر سے سوچتا ہے یا اللہ تیری اتنی عطا، تیرا اتنا کرم، تیرا اتنا فضل، میں تو شرمندہ ہوں اس بات سے. جو ہے یوں شکر ادا کرے اللہ سے وجل کا، اور ہم جو ہے حیران ہو جائیں اس کے کرم دیکھ کر، اس کا فضل دیکھ کر. پھر ہوگا کیا بدلے میں؟ وہ جو عطا فرما رہا ہے وہ کئی گنا بڑھا کے عطا فرمانا شروع کر دے. یہ کو میرا قول نہیں، کسی کا قول نہیں، اللہ کا فرمان ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو شکر کرے گا ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے. اور جو ناشکری کرے گا پہلا بھی چلا جائے گا. ہائے ہائے، بدقسمتی سے
آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی کہیں نہ کہیں ناشکری کا شکار ہیں۔ اصل میں ہم نے وہ جو ہمیں خطوط بتائے گئے تھے جن پر چلنا تھا، ہم نے ان پہ غور نہیں کیا۔ یہ کون غور کرتا ہے ان باتوں پہ آج کے دور میں؟ ہمیں کوئی نہیں یہ باتیں سمجھ میں آتی۔ ٹھیکے دار کے پاس بیٹھو، بزنس مین کے پاس بیٹھو، ٹھیکے کہاں سے مل رہے ہیں، فلاں بزنس میں کتنی کمائی ہے، عمران نے کیا کیا، نواز نے کیا کیا، زرداری نے کیا کیا، یوں ساری باتیں کریں گے۔ اس کی سمجھ نہیں آتی، ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے جی، ہمیں ان باتوں کی سمجھ کوئی نہیں آتی ہے۔ جو شکر ہے ایسا ہی وہ جو شکر ہے اس سے ہمارا مال کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ اور جو ناشکری ہے اس سے ہمارا مال، ہم ناشکرے ہیں۔ آپ کو صحیح بتاؤں، ہاں ہم شکر گزار بنیں گے کیسے، اس کا نسخہ میں بتا دوں، آپ لکھ لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں اور اگر عمل کریں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ حدیثوں میں آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے آپ سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو، نیچے والوں کو دیکھا کرو، تمہیں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھا کرو، تمہیں رشک کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو کہو گے کہ میں بھی جو ہے یہ نیک کام کرتا ہوں۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، مسجد میں ہی پڑھا رہتا ہے، اس کا کیا کام ہے، اور یہ ہر وقت کتابیں ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کا کیا کام ہے، مولوی ہے اور اسے کیا پتا، جی سانوں سے نہیں پتا ہونا کہ نکلنا تھا، ہم کیا پتا، ایسے بیٹھے ہو جناب، ٹھیک ہے بھائی، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ اور حقیر نہیں ہے، اور یہ کامیابی کے راستے پر ہے، اور راستہ یہی ہے، نہ حقیر سمجھو، نہ حوصلہ توڑو اس بندے کا، اور کچھ نہیں کر سکتے اس کی تعریف ہی کر دو، حوصلہ افزائی کر دو، اگر نہیں کر سکتے اس کو حوصلہ شکنی تو نہ کرو نا اس کی۔ وہ حدیثوں میں حکم آیا، اس بندے کی سوچ نہیں ہے، وہ بندہ نہایت، کبھی مجھے اچھے بندے ایسے ملتے ہیں جو یقین کریں بھئی تلاوت سے محبت کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہو جی، سورہ ملک پڑھ رہا ہوں جی، ٹھہر جاؤ میں ملک پڑھ لوں، میں ٹھہر جاؤ تھوڑی تسبیح پڑھ لوں، ابھی میری 2 رکعتیں رہتی ہیں، ٹھہر جاؤ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، ہے جی، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا تھوڑا سا ذکر اور کر لوں، بھئی ٹھہر جاؤ میں محفل میں جا رہا ہوں، میں پہلے جاؤں گا، میں تو سست آدمی ہوں، میں بعد میں آتا ہوں، میں پہلے جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دلی۔ اصل نفع اٹھانے والے بندے وہ ہیں، اور اصل سمجھدار وہ ہے، بے شک جھلے کلے سائیں مائیں ہو دنیا کے، لوگ کہتے ہو اسے کچھ نہیں پتا، اس کو سب کچھ پتا ہے، ایسا کہنے والے کو کچھ نہیں پتا۔ آج کا طالب علم جو حفظ کی کلاس میں جاتا ہے، جو کتابیں پڑھتا ہے، اسے اپنا مقام مرتبہ پتہ ہی کوئی نہیں، اور ہمارا معاشرہ اسے بہت پیچھے لے جاتا ہے مینٹلی طور پر، احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اور میں اس کو بڑا بدنصیب انسان سمجھتا ہوں۔ یہ طلباء کو بات بتائیں، بچپن سے میں نے سیکھی ہے، وہ اگر خود احساس کمتری کا شکار ہو، سب سے بڑا ناشکرا بدنصیب وہ خود ہے، اس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے، پھر للچائی ہوئی نظروں سے وہ دنیاوی لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، اس کو دین کی توفیق دی ہے اللہ نے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ایک طرف جو ہے 5 وقت کا نمازی اور قرآن پڑھنے والا رکھ لو، ایک طرف ارب پتی بندہ کھڑا کر لو، وہ بھاری ہے اس پر جس سے اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ خوش نصیب ہے۔ ارے اس کی حکومت چند روزہ ہے، اور اس کی حکومت جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کا دل بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کو سکون کی دولت میسر ہے، اس پر اللہ کی رحمت کو نزول ہوتا ہے، اس کا دل بادشاہ کی طرح ہے، اس کو وہ نعمت حاصل ہے، وہ نعمت جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود حاصل کوئی نہیں۔ میں نے دیکھے ہیں کروڑ پتی بندے، ارب پتی بندے بیٹھے ہوتے ہیں کرسی بچھا کے، پریشان حال، نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو سکون آتا ہے، سونے بیٹھتے ہیں خون بج اٹھتا ہے، اور میں فون نہیں اٹھا سکتا، میں تنگ آ گیا، نہ نیند پوری، ڈپریشن کا شکار، شوگر ہے، کھانے سامنے پڑے ہیں، اتنی مثالیں آپ کو کیا بتاؤں، کھانے سامنے پڑے ہیں کھا نہیں سکتے، دعوت کرتے ہیں لوگوں کی، دعوت میں کھانے، اللہ نہ کرے ہم پر بھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ وہ برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ مال کوئی بڑی بات کوئی نہیں ہوتی،
سامنے پڑے ہوتے ہیں، پھر الگ سے اتنا سا کھانا آتا ہے، کہتے ہیں جی ہم بس اتنا سا یہ کھا سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے۔ یاسف علی زرداری کا واقعہ، ایک شخص ملاقات کرنے گیا، 50 کھانے لگے ہوئے ہیں، سارے جناب جب کھانا شروع ہوا، تھوڑا سا کھانا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی سبزی تھی، ایک ہی سبزی کی اجازت ہے بس، وہ بھی اتنی سی کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی۔ کیا فائدہ ہوا گھوڑوں کا، استبل کا، ریاستوں کا، زمینوں کا، جائیدادوں کا، ناموں کا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا کچھ نہیں، ہم غلط طرف چلے گئے ہیں۔ انسان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، ان چکروں میں شیطان نے جال بنا ہے، انسان کو پھنسانے کے لیے مصروف کر دیا ہے انسان کو۔ جو ہے کتابوں میں لکھا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں فرماتا نا، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کا وقت گارے اور مٹی میں بہا دیتا ہے۔ گارے مٹی سمجھ آئی؟ مکانات میں ضرورت کا مکان بنائے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن غم ہو کر نہ رہ جائے اس میں۔ ہم نے مقصد حیات سمجھا، اس کو یوں کیا، اس کو یوں کیا، یہ ایسا ہونا چاہیے، دوبارہ توڑ دو اس کو۔ وہ مستری لگے ہوئے ہیں نا جی گھر میں، پینٹ والے، وہ بتا رہے ہیں پینٹ کروا لیا، سارا کچھ کروا لیا، لاکھوں کا پینٹ، کہا نہیں یہ کلر پسند نہیں آیا، دوبارہ دوسرا کر دو جی۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، وہی جو ہے ہم اور طرف چلے گئے ہیں ان چیزوں میں۔ جو ہے صاحبو، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد، اللہ عز و جل نے ہمیں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، ہمیں شعور دیا ہے، اللہ کی تلاش ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے راستے میں کوشش کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیعبدون کا ایک معنی صوفیہ نے لیعرفون کیا ہے۔ لیعرفون اور لیعبدون میں فرق ہے۔ کہا پہلے اس کی پہچان پیدا کر، جس کی بارگاہ میں تو نے عبادت کے لیے جھکنا ہے، اس کی پہچان پیدا کر پہلے، پھر اس کی بارگاہ میں جھک۔ صاحبو، تلاش ہے زندگی کا نام، تلاش کا نام زندگی ہے۔ انسانیت کی تخلیق کا مقصد جو ہے واحد، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تلاش ہے۔ اس تلاش ہی کو منزل کہتے ہیں، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کی منزل یہ تلاش ہی ہے۔ یہ جب اس تلاش میں لگ گیا، اس کو ورا اور ورا جاتا رہے گا، جہاں جائے گا تلاش ہی تلاش ہوگی، منزل کوئی نہیں ہوگی، مقام ہی مقام ہوگا۔ یہ ایک نشہ ہے اللہ کی تلاش کرنا، یہ نشہ ایسا ہے جس نشے کو جو ہے دنیا کی کوئی دولت جو ہے اس شخص کو مخمور نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ عز و جل صاحب بصیرت جس بندے کو بھی کیا ہے، دنیا سے غنی ہو گیا ہے۔ پھر یوں ہوا جب وہ دنیا میں رہا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، تاج والے اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے آ کر کے۔ جب وہ اس کی خیرات اتنی بانٹی اس نے، وہ دنیا سے چلا بھی گیا، اس کا لنگر بند نہیں ہوا۔ وہ سارے تاج والے وہاں پر جا کر کے سر رگڑتے تھے۔ آج بھی تاتا صاحب کا لنگر چل رہا ہے، خواجہ صاحب کا لنگر چل رہا ہے، سلطان باہو کا لنگر چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس دنیا کی حقیقت کو وہ سمجھ گئے تھے۔ جنہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا، نہ ان کو یہ دنیا ملی ہے، نہ ان کو آخرت ملی۔